السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس. ایف اے اسلامک کمپلسری. آج ہم ٹاپک پڑھیں گے کسب حلال. پیج ہے 142. کسب حلال کے بارے میں کہ کسب کا معنی کیا ہے؟ کمانا، اور حلال کا معنی جائز. اصطلاح میں کسب حلال سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جائز کردہ اور درست ذرائع معاش کو استعمال کرتے ہوئے رزق کمانا کسب حلال کہلاتا ہے. کسب حلال کی اہمیت اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو فرمان الہی ہے یا ایھا الذین کولوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، زمین کی صرف حلال پکیزہ چیزیں کھاؤ. پھر سورہ بقرہ میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ. اگر احادیث کی روشنی میں کسب حلال کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو اس کے ہاتھوں کی کمائی سے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. حدیث مبارکہ میں حرام کمائی کی کئی ایک مقام پر مذمت بھی آئی ہے کہ کسب حرام کی مذمت بذریعہ حدیث کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو جسم حرام طریقے سے پلا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے. ناجائز ذرائع آمدنی اور حرام رزق سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ناانصافی نہ کی جائے. بددیانتی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، یہ تمام حرام اور ناجائز کمائی کے ذریعے ہیں. حرام اور ناجائز ذرائع آمدن سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرد اعلیٰ معیار زندگی کے بجائے سادگی، کفایت شعری، میانہ روی اور قناعت پسندی کے اصولوں پر کاربند رہے. کسب حلال کے بہت سے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، معاشی طور پر خوشحالی ہوتی ہے، روحانی سکون ملتا ہے، سب سے بڑھ کے روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور کسب حرام کے کیا نقصان ہے کہ عبادات اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. ناجائز ذرائع سے روزی کمانے سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے. یہ تھا ٹاپک آپ کا کسب حلال. اب اس سے اگلا ٹاپک بہت چھوٹے ہیں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں دو ٹاپک کروا رہی ہوں. دوسرا ٹاپک ہے آپ کا سیکریفائز کرنا یعنی اثار. اثار کے لغوی معنی ترجیح دینا یا مقدم رکھنا کے ہیں. اصطلاح میں اثار سے مراد دوسروں کی ضروریات اور مفادات کو اپنی ضروریات اور مفاد پر ترجیح دینا. اثار کی اہمیت بذریعہ قرآن کہ اللہ تعالیٰ اثار کرنے والوں کو تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگرچہ ہوا اپنے اوپر فاقہ، کہ بے شک دوسروں کے لیے سب کچھ دیتے ہیں بھلے خود بھوکے کیوں نہ بیٹھے رہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہ پا سکو گے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہیں کرتے جس سے تم محبت کرتے ہو. اثار کی اہمیت احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں مومن تم میں سے کوئی ایک یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو وہ پسند کرتا ہے اپنے لیے. کہ وہ چیز انسان تب تک مومن نہیں ہوتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. جذبہ اثار اور سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور گوشت تقسیم کی غرض سے گھر بھیج دیا. کچھ دیر بعد گھر میں آ کر دریافت فرمایا کتنا تقسیم ہو گیا اور کتنا بچا. عرض کیا گیا کہ عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا ہے اور خراب قسم کا گوشت باقی رہ گیا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو تقسیم ہو گیا وہ رہ گیا اور جو باقی بچا ہے حقیقت میں وہ چلا گیا ہے. جذبہ اثار اور صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر صحابہ کا اپنا ایک مزاج
کہ لوگوں کی مدد کرنا، ہر ایک کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، حضرت علی کو وہ دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ اثار قربانی کے جذبوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جنگ تبوک میں جب رومیوں کے مقابلے میں جانے والی فوج کے ساز و سامان کے لیے مسلمانوں سے مالی اعانت طلب کی گئی، یہ آپ اپنے الیکٹیو میں پڑھ چکے ہیں جنگ تبوک میں کہ جو رومیوں کے خلاف تھی، تو وہاں پہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی امداد طلب کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف سامان لے کر آ گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ اثار کے فائدے و ثمرات بہت ہیں۔ باہمی محبت الفت پیدا ہوتی ہے، خود غرضی کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، غربت و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے، معاشرتی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اثار کرنا، قربانی دینا کسی دوسرے کے لیے، یہ ایمان کا بہترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اثار جیسی دولت سے مالا مال کرے۔ اچھا جی، ایف اے کے اسٹوڈنٹس، محاسن اخلاق کے مختصر سوالات جوابات ہیں آپ کے پیج 147 پہ۔ یہ آپ لوگ ہوم ورک کریں گے اور اس کو ساتھ آپ لوگ یاد کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہم رذائل اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے جو آپ کے ہے بک کے پیج 149 پہ ہے۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایف اے والوں کی اسلامک کمپلسری میں اٹینڈنس بہت ڈاؤن ہے۔ میں آپ لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھتی ہوں، اس کے نیچے کمنٹس میں اپنی اٹینڈنس دیا کریں، اپنے نام کے ساتھ اٹینڈنس دیا کریں، وہی آپ کی اٹینڈنس میں وہاں سے میک شور کروں گی اور اس کو امپروو کریں۔ جو بھی آپ لوگ میرا لیکچر سنتے ہو، جو بھی اسٹوڈنٹ ریگولرلی سن رہے ہیں، وہ اپنے دوسرے فیلوز کو بھی میسیج کریں کہ میم کا یہ میسیج ہے کہ اپنے اٹینڈنس میک شور کریں، وہاں پہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں جب آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، لاسٹ جب 2-3 منٹ کی رہ جاتی ہے تو وہاں پہ اپنے نام کے ساتھ نیچے کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ اٹینڈنس دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ آئی ڈی سے پتہ نہیں چلتا، آپ لوگ اپنے نام وہاں پہ لکھا کریں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر مریم ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو مریم لکھیں، مریم ایف اے پریزنٹ، اس طرح کر کے اپنی اٹینڈنس لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بچے جو ہیں وہ لیکچر سن رہے ہیں، اور پورا لیکچر آپ نے سننا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے شارٹ کویسچن کا، یہ آپ لوگ کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔